Hello ji, assalamu alaikum, welcome back again. My name is Noman Ahmed and you guys are watching Jet Reaction. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج شب برات کی رات ہے، تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو شب برات کی رات مبارک ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جی شب برات بخشش کی رات۔ تو گولڈن چانس علامہ محمد اجمل رضا قادری کی صاحب کی یہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے شب برات کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو سنتے ہیں ان کا بیان کیسا ہے اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے شب برات کے بارے میں۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو بنا کچھ دیر کیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا، اس نے گولڈن چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کا لفظ بھائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھئی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا نہیں؟ اور بھئی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا ہے۔ شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ تو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں،
अल्लाह करे आपको समझ आए। वो जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है तो कहीं काम नहीं बन रहा तो नुस्खा दे रहा हूँ, एक एप्लीकेशन कल रात में जमा कराओ इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे। वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोजी मांगने वाला सारे सेठों नवाबों जागीरदारों के पास जा जाके थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर एक रात एक दिहाड़ी जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो, पर शर्त ये है कि यकीने कामिल हो। इरादा ये मतलब अल्लाह माफ करे, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि शब बारात पे एक दो साथी को कहा रात को इबादत कर करते जी वो तो ठीक है पर सवेरे छुट्टी नहीं काम करना है। यानी रब कह रहा है कि तू आ जा शब बारात की रात, जो मांगेगा वो तुझे, लेकिन ये उधर नहीं तवज्जो कर रहा। ये कहता है सवेरे 10 बजे दुकान न खुली तो मुश्किल हो जाएगी, दफ्तर न गया तो हालात आप देखें जरा। आप जब यकीन इस तरह का हो तो फिर तो भाई सारी जिंदगी इदारों में दरखास्तें देनी है। फिर आप जैसा आपका मिजाज होगा, अल्लाह ताला तो बंदे के गुमान के करीब है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाया इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा। इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा। बेशक इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करे। जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाए, कोशिश फरमाए। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं 9-10 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफर में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं मना नहीं है। लेकिन शब बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। और जो बात मैंने समझानी है उसको समझे, नबी पाक की वालदा का मज़ार नहीं है वहाँ जन्नतुल बकी में। हुजूर के को भाई बहन हुजूर क्या करने गए, उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोजी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से, मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाजा। अरे अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। कब्रिस्तानों में ना कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि सालों बीत गए हैं कोई आया नहीं। बेशक कुछ कब्रें बताती हैं। कुछ बड़े कब्रिस्तान बड़े शहरों में ऐसे भी हैं कि जिनका गोरकन कहता है कि मुझे कमेटी ने कह दिया है जहाँ 4-5 साल कोई ना आए वहाँ नई कब्र बना दिया करो, वहाँ नई कब्र बन जाती है महासन। ओ भाई कुछ हैं ऐसे, कुछ हैं। ये जाए ना अकबर बादशाह यहाँ लेटा है लाहौर में, वो शेर लिखा हुआ है बर मज़ारे माँ गरीबा ने गुले परवाना सोजिज ने सदाए बुलबुले। फारसी का मकौला लिखा है उसकी कब्र पे, कहता है मैं वो गरीब हूँ, अला बादशाह है मकबरे में लेटा है, कहता है मैं वो गरीब हूँ कि ना यहाँ कोई परवाना आता है ना बुलबुल आके गीत गाती, कोई आता ही नहीं, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। ओ भाई कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे सालों बीत गए कोई लौटा नहीं। और मिशकात में हदीस है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कब्र में होता है वो तो उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे। पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज बनेंगे तो अब्बे की कब्र पे आएगा ना, उसके तो कागजात ही नहीं मुकम्मल हो रहे। वो बेटे को तो मुश्किल है बड़ी, वो तो कागजात नहीं बन रहे, वो तो दौलत का मुतालबा पूरा होगा तो जब ही वो काम होगा ना। इंतजार हो रहा है कब्रों में मेरा बेटा दुआ करे, मेरा भाई दुआ करे, और अगर बच्चा दफन है तो वो कहता है मेरी माँ दुआ करे, मेरा बाप दुआ करे। कोशिश करें शब बारात बाद अज़ मगरिब ये रिवाज पैदा करें, ये रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रिस्तान में जाए और जाकर के वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि या अल्लाह जो इस कब्रिस्तान में लेटे हैं वो भी, और जो आज तक कलमा पढ़ने वाले दुनिया से गए वो भी, और
جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔ ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ ہے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے، بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا۔ کچھ لوگ تنہائی میں ہوں تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے بات سنیں۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے۔ حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کریں۔ کل مغرب سے پہلے کام سمیٹ لیں سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھٹی۔ اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو یہ اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، غیر حاضر کے پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں۔ بچے ایک تو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجد و مجمع پڑھاتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ نعت خان بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے، تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ بکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے۔ ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا۔ بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی قریب ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے تو یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا
تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ. جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی, پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں, یہ میری توبہ ہے, یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی, جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے, سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے, شب قدر کے, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں, تمہیں چانس دیتے ہیں. پابندی کوئی نہیں, لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے. چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں, چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو, تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے, کچھ بھی نہیں, آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو, عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں, آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں, دل نہیں کرتا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی, میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. سیاہ ستہ کی روایت ہے ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ, جب سیاہ ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت, اور ذرا ترتیب دیکھیے گا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر, پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی وہ لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر, 15 دن پہلے ہی, 14 دن پہلے تیار ہو جا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ شب برات کے حوالے سے کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. اور بیسیکلی یہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی رات ہے. اس میں آپ کے جو پچھلے گناہوں کا حساب کتاب ہوتا ہے اور آپ کے جو پچھلے گناہوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے. اور اس میں ہم نے سنا بیان, اس میں اللہ میاں فرماتا ہے, اللہ میاں پہلے عرش پہ آگے فرماتا ہے, تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے شخص مجھ سے مانگنے والا, میری رحمت کا سوال کرنے والا. تو بیسیکلی یہ رات عبادت کی ہے, نفلی عبادت, اس میں عبادت کرنی چاہیے اور یہ عبادت کی رات ہے. اور اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اللہ میاں ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو بتایا گیا کہ یہ رات جو ہے وہ توبہ کی رات ہے, اور اس میں بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ توبہ, پکی سچی توبہ کرنی چاہیے, اور یہ نہیں کہ رات کو بندہ توبہ کرے اور صبح جا کے وہی کام دوبارہ سے شروع کر دے. تو یہ بس اس ویڈیو میں دکھایا گیا, بتایا گیا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. ویڈیو کیسی لگی آپ کو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تو ملتے ہیں جی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.